الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث پاک جب تک اس کا حوالہ سامنے نہیں تھا تو تردد تھا، حدیث کی ایک کتاب میں اس کا حوالہ ملا تو یہ مشہور بات جو ہے اس کو ہم نے بیان کیا۔ ہمارے ایک حدیث کے طالب علم انہوں نے فون پر اس کا مطلب پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے بارے میں احادیث میں خود موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے آپ علیہ السلام کثرت سے اس مہینے میں رکھتے تھے، چونکہ اللہ کی طرف سے آپ پر وہ عبادت فرض نہیں تھی، آپ اپنی مرضی سے روزے رکھتے تھے، اپنی خوشی سے روزے رکھتے تھے بغیر اس کے کہ اللہ نے آپ پر فرض کیے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ میں شعبان کو اپنا مہینہ سمجھتا ہوں، اپنی طرف سے کثرت سے عبادت کرتا ہوں۔
آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں اور نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سال بھر کے اعمال اس مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تک پہنچیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ روزے کے ساتھ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے بھی اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، 15ویں کی رات، اتوار کا دن جب گزر جائے گا اور سوموار کی رات آئے گی، سوموار سے پہلے والی رات، وہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ جہاں تک ہم نے اکابر کی تحقیقات کو پڑھا ہے، اس میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ قرآن کریم سے اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کے بارے میں انتہائی سخت رویہ برتے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بالکل کوئی فضیلت نہیں۔ تو احادیث میں 4 حدیثیں ہیں، 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، ایک حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے ہے، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا اچانک کہ آپ میرے حجرے سے، کمرے سے غائب ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، اور اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کا نبی ایک جگہ موجود ہوتا ہے تو دوسری جگہ موجود نہیں ہوتا، ہر وقت ہر جگہ جو ذات موجود ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا، جیسے آدمی قرآن و حدیث کے نزدیک آتا ہے تو بے بنیاد عقائد کا خود بخود رد ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا کہ آپ کہاں گئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام میری باری میں آپ کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، ایسے خیال آ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، قبرستان میں، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو اب روضہ اقدس ہے، اس کے درمیان اور جنت البقیع کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہیں، اور اس رات میں شعبان المعظم کی 15ویں رات میں آپ علیہ السلام بقیع کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، مغفرت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر سنت عمل اپنانا ہو تو اس رات قبرستان جائیں، لیکن میں لوگوں کے عمل کو دیکھ کر اور حیران ہو گیا۔ کچھ لوگ تو قبرستان بالکل نہیں جاتے،
اور وہ دوسری لغویات کر کے اس رات کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ لغویات کیا ہیں؟ مثلا پٹاخے بجانا، بچوں کو پیسے تو تم دیتے ہو، جی خرید کرتے ہیں تمہارے پیسوں سے، کہتے ہیں بچے باز نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں تم پیسے دینے سے باز نہیں آتے، اگر تم پیسے دینے سے باز آ جاؤ تو بچوں کی مجال ہے کہ بچے اس کو خریدیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ بوڑھا جو ہے وہ بچوں کو کہہ رہا تھا ایک شرلی مجھے بھی دینا، میں چھوڑوں گا ثواب کے لیے۔ یعنی بوڑھا جو ہے اس کا دل بھی کرتا ہے کہ یہ کام میں بھی کروں، صرف بہانہ بچوں کا ہے، ورنہ اصل قصور اس میں بچوں کا نہیں ہے، بچوں سے زیادہ بڑوں کا قصور ہے کہ وہ ان کو مال دیتے ہیں اور یہ مال تبذیر اور اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء فتاوی نے لکھا ہے کہ پٹاخوں کا کاروبار، ان کو دکان پہ رکھنا، ان کو بیچنا، ان سے نفع کمانا اور ان کو بجانا، ان کو چھوڑنا، سارا یہ آتش بازی کا کام حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ حرام منافع آپ کے مال میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ ممبر و محراب یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، اس میں کھول کے مسئلہ ہم واضح کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ دکان پر یہ کاروبار کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور علماء فتاوی اس بات پر متفق ہیں۔ آپ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے، آپ اپنے بچوں کو پٹاخے خرید کر دیتے ہیں، ساری رات اسی عمل میں گزر جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم یہاں آئی ہو، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے اوپر زیادتی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ فرماتی ہیں ظننتو انکا اتیت بعض نسائک، مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں جو بات آئی تھی، وہی دل میں جو بات آئی تھی وہی زبان پر لائی ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ میرا جملہ یاد رکھیں آپ حضرات، کہ نہ کبھی عائشہ نے جھوٹ بولا، نہ کبھی عائشہ کے باپ صدیق نے جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہم بناتے ہیں، آج جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں، ہم فراڈیاں کرتے ہیں، ہم ہی یہ سارے چکر باز ہم لوگ بنتے ہیں۔ صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، وہ مقدس جماعت تھی، وہ ارواح قدسیہ کی جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے ایسے پیدا کیے، نہ ان کے بعد اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی مدح کی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے۔ ایک عالم نے ہمارے بزرگوں میں سے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، آپ حضرات توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیں جی، کسی کو آج لقب دینا ہو، تعریف کرنی ہو، چاہے سیاسی جلسہ ہو چاہے مذہبی جلسہ ہو، عزت مآب فلانا ڈھمکانا شمکانا تشریف لا رہے ہیں تو ایک بھرمار کر دیتے ہیں آپ ان کے القاب کی، فلاں صاحب ہیں،
چاہے اس سیاسی جلسے میں آنے والا وہ یہ ڈاکو ہو، چاہے وہ عزتیں لوٹنے والا ہو اور چاہے کچھ کرنے والا ہو، لیکن عزت مآب فلانا ڈھمکانا تشریف لا رہا ہے، عزت مآب آپ ان کو القاب دیتے ہیں، روح رواں اور فلانا آ رہا ہے، اور سیاسی جلسہ نہ ہو مذہبی جلسہ ہو، حضرت علامہ فہامہ فلانے تشریف لا رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، غزالی زماں آ رہے ہیں، راضی دوراں آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ صحابہ کا نام لیتے وقت اتنے بڑے بڑے القاب ہم کبھی بھی ذکر نہیں کرتے نا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہی کہتے ہیں نا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ بعد والوں کے القاب 1 کلومیٹر تک لمبے پھیلے ہوئے ہیں جی، اور صحابہ کے لیے حضرت یا زیادہ سے زیادہ اہل علم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی وجہ بڑی عجیب لکھی ہے، فرمایا زیادہ بڑھایا چڑھایا انہیں جاتا ہے جن کی حیثیت کوئی نہ ہو، القاب دے دے کر ان کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، اور اللہ نے صحابہ کو جو شان دی ہے ان کو مصنوعی طور پر بڑھانے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود رب کائنات نے جو ان کو لقب دیا ہے وہ ایسا لقب دیا ہے کہ کسی لقب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا لقب اللہ نے دیا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اتنا بڑا لقب اللہ نے دے دیا ہے، کسی اور لقب کی ضرورت ہے؟ میرے پاس آپ اتنا بڑا لقب ہے، میرے شاگرد کہیں گے استاد جی آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کہیں گے جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور کسی کا کوئی شاگرد فلاں صاحب تشریف لا رہے، لیکن کائنات میں رضی اللہ عنہ کا لقب کسی نے نہیں پایا۔ اگر رب کائنات سے یہ لقب پایا ہے تو وہ صرف صحابہ کی جماعت نے پایا ہے، تو وہ تو خود باعزت ہیں، ان کو بڑھانے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر عرض کر رہا ہوں، نہ عائشہ نے کبھی جھوٹ بولا، نہ عائشہ کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے جھوٹ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں حجرے سے نکل کر بقیع والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ہر رات اللہ کی خاص رحمت تہجد کے وقت اترتی ہے، لیکن شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول، فرمایا جیسے سورج ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا 3 ائمہ ہیں، امام ترمذی، امام بخاری اور رزین، یہ سب حضرات اس حدیث کی تخریج کرتے ہیں۔ صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، موضوع اور من گھڑت نہیں کہا، اور فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عدد شعر بنی کلب۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایسا قبیلہ تھا کہ سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کی تھیں، ہر قبیلے کے پاس بکریاں تھیں، اس کی بکریاں زیادہ تھیں، بکریاں بھی زیادہ، اور ان کی بکریوں کی ایک خصوصیت تھی کہ بال بھی بکریوں کے جسم پر زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ اس رات اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔
لیکن آتش بازی نہ کرنا، اس کو حلوے والی عید نہ بنانا۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے خوش ہو جائیں، پٹاخے بجائیں، ہم ایک ملا ختمی اس کو بلا کر یہ جی حلوہ ہے، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، یہ فلانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آ مولوی صاحب تو ادھر پڑھ، تمہاری زبان نہیں ہے، تم خود نہیں پڑھ سکتے، خود پڑھ کے اپنے مردوں کو نہیں بخش سکتے۔ مولوی صاحب کو تو پتا ہے کہ مجھے اس کے بعد 500 ملے گا، اب جب وہ اس کی نظر آپ کے 500 پر ہے، وہ 500 کے لیے پڑھ رہا ہے، پڑھنے پر علامہ شامی فرماتے ہیں عوض لے کر پڑھنے پر تو ثواب خود اس کو پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، آپ کے مردوں کو کیا بخشے گا؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ خود قرآن پاک پڑھیں، پورا قرآن پاک پڑھ کر اپنے والد کو بخش دیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ آپ نے یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جی یہ گلاس شربت کا رکھا ہوا ہے، ادھر جو ہے نا یہ خربوزے رکھے ہوئے ہیں، ادھر یہ گرم ہے، گرم پر آپ جو جی آپ ختم دیں۔ کیوں بھائی؟ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلوے کی خصوصیت اس رات میں کہاں سے آئی ہے؟ کون سے صحابی نے حلوہ پکایا ہے اور وہ اس نے مدینہ میں بانٹا ہے؟ مجھے ایک حدیث تو دکھاؤ ذرا۔ حلوہ کھاؤ، پکاؤ، لیکن اس رات کو حلوے کی عید نہ بناؤ، اس لیے کہ میرے نبی آقا انعامدار آمنہ کے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں جو عیدیں ہمیں دی ہیں وہ صرف 2 عیدیں۔ کتنی عیدیں جی؟ بولے نا جی، 2 عیدیں۔ کون کون سی عیدیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ختم مفت دلواؤ ختم۔ ان مولویوں کو پیسے نہ دو، جن کو تم ختم کے لیے بلاتے ہو پیسے نہ دو ان کو۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھنا یہی ختمی مولوی کہیں گے یہ کام جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسہ بند ہو گیا۔ آپ حضرات کو میری یہ کڑوی باتیں آپ کو اگر قبول ہو جائیں تو فبہا، نہ ہو تو آپ میرا حلوہ بند کر دیں، اگر آپ دیتے ہو مجھے تو۔ الحمدللہ نہ کسی کے گھر سے حلوہ کھاتے ہیں نہ مانگتے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، آخری سانس تک یہی عقیدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا روئے زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ تمہارا مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے، وہ تمہارا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ نہ تم لوگ ہمارے رازق کو، نہ تم لوگ ہمیں ٹھکانہ دینے والے ہو، ہمارے ٹھکانے دینے والی ذات بھی اللہ ہے، اور ہمیں رزق دینے والا بھی کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ اسی میں ہی مزہ آتا ہے۔ میرے نبی کو مکہ والوں نے نکال دیا تھا توحید کی وجہ سے، صرف توحید کی وجہ سے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کو 53 سال جس شہر میں گزارے ہوں، میں نے 10 سال آپ کے اس محلے میں گزارے ہیں، مجھے اس کی در و دیوار سے انس ہو گیا ہے، یہاں کے لوگوں سے انس ہو گیا ہے، جبکہ یہ میرا وطن اصلی نہیں ہے۔ میرے نبی نے بچپن گزارا مکہ شہر میں، جوانی گزاری مکہ شہر میں، بڑھاپا شروع ہو گیا مکہ شہر میں، اور وہ مکہ شہر کہ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد، میں رب کائنات اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی تو پریشان نہ ہو، میرا وعدہ ہے ایک وقت آئے گا تو دوبارہ اس شہر میں اترے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا تو عود کرے گا، تیری رجعت ہوگی، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مکہ شہر سے نکالا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے نکلے تو مکہ کی طرف منہ کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے مکہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، مجھے اتنا تجھ سے پیار ہے، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ مکہ ہے، یہ توحید کی وجہ سے نکال دیا۔ اگر آواز صادق لگانے پر کوئی قصور ثابت ہو نکال دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ رازق بھی وہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو کیا فرماتے تھے؟ فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، دیکھ لیں آپ، مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن کوئی ٹھکانہ۔ اللہ جب ٹھکانہ دے تو ٹھکانہ ملتا ہے، ورنہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ چیز کہ اس رات میں آپ حلوے کا التزام کریں اور یہ کہیں یہ واجب ہے پکاؤ، اور اس کے بغیر ہمارے مردوں کو ثواب نہیں پہنچے گا، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ جہالت ہے، یہ بدعت ہے۔ سچی بات یہ ہے جو میں نے دل کی کہہ دی ہے۔ اس رات کرنے کا کام کیا ہے؟ آئیں توبہ صلاۃ توبہ پڑھیں آپ، اے اللہ جو مجھ سے زندگی بھر کے گناہ ہو گئے معاف فرما، یہ کام ہے کرنے کا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک کام اور، بدعت والا دوسرا کام، وہ یہ ہے کچھ لوگ صلاۃ التسبیح با جماعت ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور وہ بھی با جماعت ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں اکیلے اکیلے پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح اگر آپ نے پڑھی جماعت کے ساتھ، یہ آپ اللہ کو بھی ناراض کریں گے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کریں گے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جماعت، آپ بولتے نہیں، میرا خیال ہے تو میں نے آپ کو ناراض کر دیا، آپ بولے تو صحیح نا، میرے آقا نے کبھی اس نماز کی جماعت نہیں کرائی۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے اکیلے پڑھو، تنہا پڑھو، کسی کو نہ بتاؤ، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، نوافل جتنے پڑھو، تہجد پڑھو، لیکن یہ بھی نہ کرنا کہ وہ رات آئے اور نوافل کی بھرمار ہو، صبح کی نماز ہی قضا کرو، یہ کام بھی نہ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، عشاء کی نماز جس نے با جماعت ادا کی، فکأنما قام نصف اللیل، اس کو اللہ خوش ہو کر آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، پھر صبح آ کر با جماعت نماز ادا کرے، اللہ کو با جماعت نماز بڑی محبوب ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے۔ یہ ارادہ رکھیں آپ، نفل آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نبی علیہ السلام کو درود شریف پڑھیں، لیکن جماعت کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ وقت ہو گیا ہے، توجہ کریں۔ الا لمشرک، فرمایا اللہ سب کی بخشش کر دے گا یہ جس کی چاہے گا، لیکن مشرک کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں۔ نمبر 2، الا لمشاحن، کینہ ور، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ او قاتل نفس، جس نے خودکشی کی ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔
اس لیے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دل چاہے تو ایام 20 آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام 20 کا روزہ بہت پسند تھا، ہر مہینے کی ان تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15، ان کو کہتے ہیں ایام 20۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ گرمی کے دن ہیں، ہمت ہو جائے تو رکھ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑنا، رمضان کے روزے کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اگر رمضان کا روزہ آپ نے رکھا ہوا ہو، بہت پیاس، بہت بھوک لگ جائے اور اس کی وجہ سے موت آ جائے، خدا کی قسم ایسی موت کا میں طالب ہوں، روزے کی حالت میں موت آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کیسی اچھی موت آئی، جیل میں تھے۔ جیل میں کیوں تھے؟ وقت کا بادشاہ کہتا تھا جج بنو، میں نہیں بنتا، تو اپنی مرضی کے غلط فیصلے مجھ سے کروائے گا، میں جج نہیں بنتا۔ اس نے کوڑے لگوائے، نہیں بنتا، جیل میں ڈلوا دیا، نہیں بنتا۔ 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا جیل میں۔ وہ کوٹھڑی کتنی بابرکت ہے، ابو حنیفہ کی کثرت تلاوت سے کتنی منور ہو گئی ہوگی۔ اچانک آرڈر آیا منصور عباسی بادشاہ کا، ابو حنیفہ مانتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں مانتا، کوڑے لگا لیے، نہیں مانتا، ہاں جی دھمکیاں دے کر ہم نے دیکھ لیا، نہیں مانتا۔ منصور نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ تو خاص آپ کو پتہ ہے جب ظلم پہ اتر آئے بادشاہ تو کیا کچھ نہیں کر گزرتا، کہا پھانسی دیں، لوگ احتجاج کریں گے، ہم ایسا کام نہ کر دیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کھانے میں زہر ملا دو۔ کیا کر دو؟ کھانے میں زہر ملا دو۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب کھانا آیا، لقمہ توڑا، آپ نے زبان پہ رکھا، زہر کا اثر اندر تک چلا گیا، محسوس ہوا، فرمایا وقت آ گیا ہے، سجدے میں گر گئے، روح پرواز ہو گئے۔ اگر روزے میں موت آتی ہے تو کیا ہو گیا؟ رمضان کا روزہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ رمضان کا جس نے چھوڑا عمر بھر روزے رکھتا رہے، رمضان کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ ارادہ ہے نبی سب کا کہ سب روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔